یا بات صحابہ اکرام کی جائے، بات اہل بیت کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی بے پناہ فضیلت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی اہل بیت کو بھی بے پناہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی ظلمت کدہ زندگی کو روشنی بخشیں، ہم ان کے رہنما اصول اپنا کے اپنی زندگی میں روشنی لے کے آئیں تاکہ ان کی تعلیم کے مطابق جب ہم چلیں تو اللہ تعالی ہماری اس زندگی کے اندر ہمیں جو ہے نا ایمان کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سیرت ہے اس کی روشنی اجاگر کر دیں اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں۔ لیکن ہم ان کی ذاتیات، ان کی شخصیات کے بارے میں اس قدر اپنے آپ کو الجھا چکے ہیں کہ جو خالص ان کا عطا کردہ سبق تھا شاید ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آج کے لوگوں کا یا آج کے جو ہے نا تھوڑا بہت علم رکھنے والوں کا ان لوگوں کے ساتھ بھلا کیا مقابلہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، بڑی ہی ایمان افروز حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس قدر شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارک کو روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جو بلند درجات کے مالک ہوں گے، یعنی جن کے درجے بلند ہوں گے، جنت میں ان کو نچلے درجے والے اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم آسمان کے افق پر ستاروں کو طلوع ہوتا دیکھتے ہو، یعنی جس طرح تم زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے افق میں ستارے دیکھتے ہو، جنت کے اندر جانے والے نچلے درجے والے وہ اپنے سے بلند درجے والوں کو اس طرح دیکھیں گے، یعنی جن لوگوں کے درجے بلند ہوں گے، جن لوگوں کے درجات اللہ تعالیٰ کی نسبت میں بہت عظیم ہوں گے، حالانکہ وہ بھی جنت میں ہوں گے اور نچلے درجے والے بھی جنت میں ہوں گے، لیکن جنت کے اندر بھی اتنا فرق ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بلند درجات والے لوگ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کے اندر شامل ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ملا ہے، شاید وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق آپ ایسی شخصیت کے مالک ہیں، ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا وقت آیا تو جس شخص کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہجرت کا وقت آیا، ایک مشکل وقت تھا، ایک مشکل دور تھا، تو اس وقت بھی جس ذات کا انتخاب ہوا اس ذات کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں مال دینے کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے اپنی کوشش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مال پیش کیا۔ حضرت عمر نے جب اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا تو آپ کے جو ہے نا دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے نمبر لے جاؤں گا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ اپنے گھر کا سارا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آپ نے پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کا جو جواب تھا، اللہ اکبر، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کے اس اسلام پر جو احسانات ہیں، ہمارے اوپر جو احسانات ہیں،
آج کے مسلمانوں کے اوپر جو احسانات ہیں شاید سارے مل کے بھی کوشش کریں تو حضرت ابوبکر صدیق کے احسانات کو نہ اتارا جا سکے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے ساتھ جس نے بھی اچھا سلوک کیا ہے ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، جس نے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا ہے، جس نے بھی ہمارے ساتھ بہتری والا معاملہ کیا ہے ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس کی اچھائیوں کا بدلہ خود اللہ کریم حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائیں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، کہ کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے اندر ایک بہت عظیم شخصیت ہیں، اور ایک عظیم شخصیت کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی زندگی کا کسی اور کی زندگی کے ساتھ مقابلہ کرواتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی زندگی کے اوپر سوالیہ نشان بنے رہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ ان کے بنائے گئے اصولوں کو، ان کے اپنائے گئے اصولوں کو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے ہمیں اپنی قبر کو بھی روشن کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی حشر کو بھی روشن کرنا چاہیے۔